آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے حجرے میں موجود تھا کہ میرا کمرہ حضور کے انوار سے روشن ہو جاتا ہے اور حضور میرے پاس تشریف لے آئے۔ کئی سو سال حضور کو وصال فرمائے ہو چکے ہیں، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں حضور میرے حجرے میں تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا یا بنیا لما لا تتکلم، میرے بیٹے تم تقریر کیوں نہیں کرتے، تم کلام کیوں نہیں کرتے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے عاجزی پیش کی، لجپال آقا نانا جان یہ لوگ عربی ہیں، میں اجمی ہوں، ان کے سامنے میں زبان کیسے کھولوں؟ کیونکہ عاجزی سے سب کچھ ملتا ہے، اکڑ سے کچھ نہیں ملتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عاجزی پیش کی، لجپال آقا یہ عربی لوگ ہیں، میں اجمی ہوں، ان کے سامنے میں زبان کیسے کھول سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو حضور نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، بلکہ حضور نے 7 مرتبہ اپنا لہاب دہن مبارک میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے بیٹے اب گفتگو کیا کرو۔ تھوڑی دیر گزری تو حسنین کے بابا علی آ گئے اور انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو حضور نے سوال کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر وہی جواب دیا، عاجزی پیش کی کہ حسنین کے بابا میں کیسے گفتگو کروں، یہ عربی لوگ ہیں، میں اجمی ہوں، میں ان کے سامنے زبان کیسے کھولوں؟ کہ اچھا منہ کھولو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بلکہ 6 مرتبہ اپنا لہاب دہن مبارک میرے منہ میں ڈالا۔ یہ پہلے بھی شاید میں نے بیان کیا تھا، کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا حسنین کے بابا تھوڑی دیر پہلے حضور آئے تھے، تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا؟ حضور آئے تھے اور حضور نے اپنا لہاب دہن مبارک 7 مرتبہ ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے، مہربانی کریں 1 مرتبہ اور ڈال دیں تاکہ گنتی میں 7 میں برابری ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اونچا کیا ہو جائے؟ برابری ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ سوال کیا تو حضرت علی نے جواب دیا میرے بیٹے میں جانتا ہوں مجھ سے پہلے حضور آئے تھے، انہوں نے 7 مرتبہ اپنا لہاب دہن مبارک تیرے منہ میں ڈالا ہے اور 6 مرتبہ میں نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ گنتی میں بھی حضور سے مصطفیٰ سے برابری نہ ہو سکے۔ کہاں بغداد، کہاں مصر، لیکن اللہ کے ولی کی شان یہ تھی آپ غوث پاک بغداد میں خطاب فرماتے اور مصر والے آپ کا خطاب سن لیتے تھے، اور پھر کمال یہ تھا کہ مصر والوں کو آپ کی آواز ویسے ہی آتی تھی جیسے غوث پاک کے سامنے والوں کو آپ کی آواز آیا کرتی تھی۔